رحمان میں آپ سے ایک کوشچن پٹ کرنا چاہوں گا. رحمان, ایک فنومنا ہم نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ٹویٹر کے اوپر فیک نیوز ٹویٹ کر دی جاتی ہے, 5, 6, 7, 8, 9 ہزار ری ٹویٹس, 25,000 لائکس, یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. پورا کا پورا سوشل میڈیا انفارم کرتا ہے ان لوگوں کے کہ بھائی فیک نیوز ہے, تو وہ آرام سے اس کو صرف ڈیلیٹ کر دیتے ہیں, اینڈ دیٹس اٹ. از دیٹ انف, یا ان اینکرز کو یا ان جرنلسٹ کی اکاؤنٹیبلٹی اس سے زیادہ بھی ہونی چاہیے؟ بیکاز یہ میری نظر میں تو بہت بڑا سن ہے کہ آپ اتنا کچھ کر دیں اور اس کے بعد یو جسٹ سوری بھی نہیں ہے بلکہ بس نکل جائیں باہر. واٹ یو ہیو ٹو سے؟ دیکھیے, فیک نیوز کا جو فنومینا ہے نا, یہ بڑا شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ 2 یا 4 دن بعد لوگوں کو پتہ چل جانا ہوتا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ غلط تھی, لیکن وہ جس طرح سے پہلے بات ہو رہی تھی وہ اس وقت تک وہ ڈیمیج جو ہے وہ کر چکی ہوتی ہے, اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس پر کوئی سالوں سال جو ہے وہ اس پر یقین کرتے رہیں. اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ جو وقت ابھی گزر رہا ہے اس کے اندر کنفیوژن کس طرح سے پھیلائی جائے, اس کے اندر جھوٹ کس طرح سے پھیلایا جائے, اور جو اس کی اپوزٹ ہے, جو اصل خبر ہے. فیک نیوز کا مقصد دیکھیے منصور کیا ہوتا ہے, فیک نیوز کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کوئی گمراہ کرنا ہے, مس انفارمیشن کرنا ہے. اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو اصل بات ہے اس کو جو ہے وہ چھپانا ہے, اس کو دبانا ہے. تو جو اصل بات ہے وہ عام طور پر مسالے دار نہیں ہوتی. کئی دفعہ جھوٹی خبر جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ مسالے دار ہوتی ہے, اس کو تھوڑا اسپائس اپ کیا جاتا ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ مقابلے میں سچی خبر جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے. جھوٹی خبر جو ہے وہ اس کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور یہی چیز ہم ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم اس میں ایک بڑا فیکٹر جو اس کے اندر مس کر رہے ہیں. دیکھیے, اس سب کے پیچھے جو ہے وہ اکانومی ہے. سوشل میڈیا پر جو ابھی کچھ ہو رہا ہے, یا جس طرح سے جو باؤنڈریز ہیں جن کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں یہ پار کی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ شاید لوگوں کا ایجوکیشن نہیں ہے, اس کے پیچھے یہ وجہ نہیں ہے کہ شاید لوگوں کو جو ہے وہ سچی بات مین سٹریم پہ کہنے کو نہیں ملتی, یا جو وہ کہنا چاہتے ہیں وہ مین سٹریم پہ نہیں کہہ سکتے, وہ اس لیے سوشل میڈیا پہ آتے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ, سوشل میڈیا کی ایک اکانومی ہے, وہ اکانومی ایسے ہی چلتی ہے. اب اس اکانومی کو آپ کیسے ٹھیک کریں, آپ یہ ضرور بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ دیکھیے کہ وہ اکانومی جو ہے وہ اسی طرح سے چلے گی. تو میرا خیال ہے یہ اس کی ڈائنامکس اور اکانومی ہی ایسی ہے کہ اس کو چلنے دیں. آپ اور ہم بیٹھ کر جہاں جتنی مرضی بحث و مباحثہ کر لیں, اس نے چلنا ایسے ہی ہے. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. سوری فار دس پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو. ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گی یہاں پہ, کیونکہ یہ پلیٹ فارم ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ سینسرشپ ہے مین سٹریم میڈیا کی, جس کی وجہ سے لوگ رخ کرتے ہیں اس قسم کے پلیٹ فارمز کا یا اس قسم کی شخصیات کی خبروں کا جو کہ درست نہیں ہوتی ہیں. سو اس میں جو شخصیات ایسی انڈیویجولز ہیں یا پھر سیاسی جماعتیں ہیں یا پھر ادارے بھی ہیں, ان سے متعلق لوگ خبر جاننا چاہتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں, ان کے اوپر جب پابندی ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو بہت کیوریوسٹی ہوتی ہے ان کے بارے میں جاننے کی, اور وہ کہیں سے بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ سچ مان لیتے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ ہے پاکستانی صحافت کے لیے. یہاں پر ابصار صاحب نے پیمرا کے حوالے سے جو بات کی, جب انہوں نے سربراہی کی پیمرا کی, تو یقیناً وہ میڈیا کی انر ورکنگ, اس کے مسائل کو, تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ نے ڈیسیجنز لیے, اور اس وقت جو ہے وہ ایک لحاظ بے جا کسی کے اوپر کوئی پابندیاں نہیں لگی ہیں, اور بالکل لاجک کے ساتھ جیسے ملالہ سے متعلق جو خبریں نشر ہوئی ان کو جو ہے وہ اس وقت نوٹسز جاری کیے گئے تھے. لیکن پیمرا کو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان میں ریاست نے ہمیشہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا بہت دفعہ پاکستانی میڈیا کے خلاف. سو یہ ایک بہت بڑا المیہ رہا ہے ہمارے لیے, جس کی وجہ سے سینسرشپ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے اپنے لیے ایک چیلنج ہے, وہ ایک وجہ بنتا ہے جو ہم اپنے آڈینسز کے لیے ایک ٹرسٹ ان کی نظر میں اپنے لیے بلڈ نہیں کر پائے ہیں ابھی تک. تھینک یو ابصا جی. گزارش یہ ہے کہ آپ کی ساری گفتگو سننے کے بعد میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ وے فارورڈ پہ بات کریں. کیا ہم اس نیو نارمل کو ایکسیپٹ کر لیں, یا پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم فیک نیوز کو سمجھ لیں کہ یہ مارکیٹ ہے اور یہ ایسے ہی ہونی ہے, یا پھر ہم کوئی قانون سازی جو کہ حکومتیں خود اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے نہیں ہونے دیتی, کیا اس کو کسی دائرہ کار میں لانے کی کوئی بات کرے؟ تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر وے فارورڈ پہ آپ لوگ بات کریں گے, کیونکہ اسپیس ختم ہو رہی ہے, الیکٹرانک میڈیا کی اسپیس ختم ہے, صحافیوں کے لیے اسپیس ختم ہے, اور یہ اسپیس ابھی ابسا نے بات کی کہ یہ سینسرشپ ہے, تو یہ سینسرشپ ہم سب فیس کر رہے ہیں, لیٹس ریئلائز اٹ. لیکن اس سینسرشپ کو فیس کرتے کرتے
ہمیں جو ہے وہ اب آگے اس کے حل کی بات کرنے کی ضرورت ہے. جی پلیز گو. میرا خیال ہے منصور ویری گڈ کویسچن. رحمان نے بھی جو بات کی ہے, انسینٹیو کیا ہے لوگوں کے لیے, اس میں صحافیوں کے لیے کیا انسینٹیو ہے اور میڈیا آرگنائزیشنس کے لیے کیا انسینٹیو ہے. اگر انسینٹیو مانیٹائزیشن ہے تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. انسینٹیو شوڈ بی کریڈیبلٹی آف دا آرگنائزیشن, آف دا انڈیویجول, جو بھی جرنلسٹ ہے یا جو بھی ادارہ ہے. اگر کریڈیبلٹی انسینٹیو نہیں ہے تو یہ میرا خیال ہے آپ اس کو نہیں روک سکتے. اینڈ دوسری بات, ریگولیٹری فریم ورک کی طرف اگر آپ جائیں گے تو پاکستان میں وی ہیو وٹنس وہ PMDA, ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اگر آپ کی بات کو تھوڑا سا میں بیچ میں, ابصار صاحب نے جو کہا اور آپ نے کہا, میں تھوڑا سا اس میں اگر یہ کہوں, کریڈیبلٹی آپ کی تب بنتی ہے. میں ایک ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا ایک انٹرویو کے حوالے سے, تو وہ کہا گیا کہ جی یہ انٹرویو آن ایئر ہو گیا تو میں کریڈیبل ہو گیا. ٹھیک ہے, میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. دا پرابلم اوور ہیئر از کہ یہاں پہ فیک نیوز دینے والے ایکسپوز ہوتے ہیں, کلیئرلی ہوتے ہیں, لیکن چینلز پھر بھی ان لوگوں کو رکھتے ہیں نوئنگ کہ یہ غلط ہے, نوئنگ کہ اس بندے کا پاس غلط ہے, اس نے ماضی کے اندر کیا 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 ہوا ہے. یہ ابصار صاحب جس بندے کی بات کر رہے ہیں, جس اینکر کی بات کر رہے ہیں, میں جانتا ہوں کس کی بات, وہ بندہ آج تک الیکٹرانک میڈیا میں کام کر رہا ہے. جی, اور اس واقعے کو ابصار صاحب میرے خیال میں 7 سال ہو گئے, 6-7 سال, 8 سال ہو گئے, 8 سال ہو چکے ہیں. وہ اینکر آج بھی کام کر رہا ہے. اور ہم سارے سوشلائزیشن بھی کرتے ہیں, ہم سوشل بائیکاٹ بھی نہیں کرتے اس طرح کے لوگوں کا, یہ بھی ایک پرابلم. تو یہ دس از ہاؤ یو ایکچولی پٹ کریڈیبلٹی آن اے پلیٹ اینڈ یو گیو اٹ ٹو ہم کہ لے جی یہ تیری کریڈیبلٹی, تو کر, رات کو 8 بجے 10 بجے تو پروگرام کر, کوئی مسئلہ نہیں. تم نے اگر ماضی میں کچھ غلط بھی کیا تو ڈزنٹ میٹر, کیونکہ یہ مارکیٹ جو ہے ان جانے پہچانے چہروں کے اوپر چلتی ہے. جی بالکل. میں خود ایک اینکر, میں خود یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجبوری ہے. چینلز کہتے ہیں جی ہمیں یہی چاہیے کیونکہ اس کو لوگ جانتے ہیں تو اسی کو پروگرام دو, ٹھیک ہے چلے گا. اس نے کیا کیا ماضی میں, اس نے کتنی غلطیاں کی, کتنے جرمانے ہوئے, کتنی دفعہ پیمرا نے ان کو پکڑا, نو ون کیئرز اباؤٹ اٹ. جی لیٹس ٹیک اے کوسچن. جی السلام علیکم, میرا نام عظیمہ زیدی ہے اینڈ آئی ایم فرام UNDP Selections Project. So I have a very basic question for whoever wishes to answer. As a young person in Pakistan, مجھے پتہ ہے آج بہت important discussion بھی ہوئی ہے اس پلیٹفارم کے تھرو. I want to know how can we tackle this problem? As a young person, ہم کیسے اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں, کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ نظام صاحب if you would like to answer. جی اچھا, اس میں سب سے بیسک جو ینگ لوگوں کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسی خبر ان کے پاس آتی ہے اس کو اندھا دھند شیئر نہیں کرنا چاہیے. You have a phone, it has the basic search tools, اس میں بلٹ ان ہوتے ہیں. آپ اس میں کچھ بھی نہ ایڈ کریں تو گوگل سرچ تو اس میں ہے ہی ہے. گوگل سرچ کے پاس آپ جو ہے وہ اس کا ریورس امیج سرچ بھی ہے, اس میں آپ ایڈوانس تھوڑا سا جائیں سرچ میں. دیر آر ٹیوٹوریل, اسمال ٹیوٹوریلس اویلیبل آن دا انٹرنیٹ کہ آپ گوگل ایڈوانس سرچ کیسے کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کی ٹویٹ سے ایک لائن جو اس نے کہیں سے کوٹ کی ہوتی ہے جو غلط ہوتی ہے, اس کو آپ گوگل کے ایڈوانس سرچ میں ڈالیں گے, وہ آپ کو بیسیکلی بریک ڈاؤن دے دے گا پورے انٹرنیٹ کا کہ یہ کہاں کہاں رپورٹ ہوئی ہے. اور پھر کریڈیبلٹی کے اعتبار سے جب آپ آرگنائزیشنز دیکھیں گے جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا تو آپ کو ایک کلیئر پکچر مل جاتی ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے. اسی طرح جب آپ ریورس امیج سرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ امیج کا سورس کیا ہے, وہ کہاں سے آئی ہے, اور جہاں سے آئی ہے وہاں پہ اس کی خبر کیا ہے. سب سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ خبر آتی ہے, ہم ہیڈ لائن پڑھ کے اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں, وہ آگے پھر وہی چین ریئیکشن چلتا جاتا ہے. دوسرا جو ایٹ انسٹیٹیوشنل لیولز جو چیز چاہیے ہوتی ہے, جو ابھی ضرورت ہے اس وقت کی, وہ یہ ہے کہ ہم اب تقریباً 13-14 سال کے بچوں کو فونز دینا شروع کر رہے ہیں, اور اب زیادہ تر جو سکولز ہیں, جو ایڈوانس سکولز ہیں, وہ بھی جا رہے ہیں الیکٹرانک ڈیوائسز پہ کتابوں سے. پھر یونیورسٹی لیول پہ آ کے ایک بندے کے مائنڈ کی میچورٹی بننے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس کے دوران ہم اپنی آنے والی جنریشن کو یہ نہیں بتا رہے کہ آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. یو ہیو ٹو اسٹاپ, تھنک اباؤٹ اٹ. ایک بیسک انسان کی گٹ فیلنگ بھی ہوتی ہے کہ یار ایک خبر آ گئی ہے, آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ سچی ہے جھوٹی ہے. جہاں پہ آپ تھوڑا سا ڈگمگا رہے ہیں, اسٹاپ, لک فار اٹ, verify it. If it's true, share away. But if you find it to be a little shaky, refrain from sharing it. جب آپ ایک بندہ رکتا ہے اس کو شیئر کرنے سے, اس کے آگے 10 لوگ اور رکتے ہیں, ان 10 کے آگے 100 اور رکتے ہیں, 100 کے آگے 1000 اور رکتے ہیں. So if one person refrains himself from stopping something that is shady,
وہ رول کرتے کرتے آپ 1000 2000 10,000 لوگوں کو روک لیتے ہیں اس چیز کو شیئر کرنے سے. دیٹس دا بیسک پوائنٹ. اس کے آگے اور چیزیں بھی ہیں لیکن وہ جیسی کانورسیشن آگے بڑھے گی.